قرآن اتنا ہی پروین توگڑیا کے لیے ہے، قرآن اتنا ہی ان ابلیسوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کے خلاف برید داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام اس کے اندر ہے۔ آؤ مودی جی، آؤ یوگی جی، ارے قرآن کو پڑھو، جب بھی کفر نے، جب بھی شرک نے، جب بھی باطل نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ آج قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پہ جتنا ادھیکار ایک مسلمان کا ہے، اسی طریقے سے قرآن پر سناتن دھرمی کا بھی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سناتن دھرمی ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے، سناتن کے معنی آتے شانتی کے، سناتن کے معنی آتے مانوتا کے، سناتن کے معنی آتے انسانیت کے، سناتن کے معنی آتے سلامتی کے، پیار محبت اخوت کا۔ یہی پیغام اسلام دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا انسان بچ رہا ہے وہ سب کا سب اسلام کا فالوور ہے، اسلام کو مانتا ہے، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے اسلام مذہب ہو۔ اسلامی کا نام سناتن اور سناتن کا نام ہی اسلام، اور اس طریقے سے اس کو سمجھ لیا جائے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے وید کے اندر آیا، اتر وید کے اندر آیا، شام وید کے اندر آیا، رگ وید کے اندر آیا، رسول اللہ کا ذکر ہوا۔ آپ سنو گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اچھے، جو چیز چھپ جائے اس کو چھپایا جا سکتا ہے؟ ارے بولی چھپایا جائے گا؟ مولانا جو چیز کتاب میں آ گئی اس کو چھپا سکتا ہے کوئی؟ نہ میں چھپا سکتا ہوں، نہ میرا باپ چھپا سکتا ہے، نہ میرے بڑے بھائی موجی چھپا سکتے ہیں، نہ اس کے چھوٹے بھائی یوگی چھپا سکتے ہیں۔ آپ کی پوتر پستک کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نفرت کی آگ لگاؤ، لیکن آپ کا پوتر پستک کیا کہتا ہے، آپ کا وید کیا کہتا ہے، آپ کا پران کیا کہتا ہے، اور آپ کا سناتن دھرمی ہونے کا اعلان کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ آپ کے مذہب میں لکھا ہے، آپ کے پوتر کتاب کے اندر لکھا ہے، رگ وید کے 20ویں کنڈ کے اندر لکھا ہے، یہ آپ کی دھارمک کتاب ہے، یہ پوتر پستک ہے، یہ چھپ چکی ہے۔ اس کو پھاڑو گے تو بھی اس کو لکھنے والے مل جائیں گے، کسی نہ کسی پریس میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور پورا سناتن دھرم اس کو پڑھ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، لا الہ الا پاپم الا لمبا پدم پدم جنم بے کنڈ سورگ جپے نام محمدم۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہو، ہرلے پاپم، پاپ کو، پاپ کو، دشکرمی کو، گناہ کو ختم کرنا اگر چاہتے ہو، اور جنت میں اگر جانا چاہتے ہو، آپ کی پوتر پستک کے اندر ہے، لا الہ ہرلے پاپم الا لمبا پدم پدم جنم بے کھنڈ سورگ جپے نام محمدم۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو دھلنا چاہتے ہو، تو محمد صاحب کے نام کا ذکر کرو، تیرے سارے پاپ کو دھل دیا جائے گا اور تیرا ٹھکانہ سورگ کے اندر کر دیا جائے گا۔ یہ کس کتاب میں ہے بابا؟ ہمارے یوگی بھائی کی کتاب میں، مودی بھائی کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہی نہیں، میٹر یہاں پھنسا ہوا ہے، یہ بتائیں گے کیسے؟ یہ اگر بتائیں گے تو پھر لڑائیں گے کیسے؟ ان کی کرسی کیسے چمکے گی؟ ان کا ووٹ کیسے بیلنس ہوگا؟ یہ ہندو مسلم کی نفرت اور یہ آندھی جو آج اس ملک میں انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، یقین جانیے جمہوریت کا خون ہے، ہندوستان کے دستور کا خون ہے، ہندو مسلم اتحاد کا خون ہے، ہندو مسلم بھائی چارے کا خون ہے۔ ان کو جواب دینا ہوگا، ایک ہو کر جواب دینا ہوگا، اور متحد ہو کر جواب دینا ہوگا، بہار میں جواب دینا ہوگا، اور دلی میں بھی جواب دینا ہوگا۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ لوگ قرآن پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ حضرت ناظم صاحب نے 91 بچے تیار کر دیے۔ یہ بارڈر پہ جا کر بھی حفاظت کرے گا اس ملک کی، اور اپنے گھر میں رہ کر بھی اس ملک کی حفاظت کرے گا۔ اے بھائی، اے بھائی، اے بھائی سنو، دہلی گئے؟ ارے دہلی گئے؟
کتنے لوگ گئے ہیں؟ ایمانداری سے اٹھائیے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ دہلی میں ایک جگہ ہے، پہلے تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، چور مارکیٹ۔ سنے کہ نہیں سنے؟ چور مارکیٹ کیا کیا ملتا ہے وہاں پر مولانا؟ فل پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ، جاڑا آ گیا، قیمتی جیکٹ، اور 35 روپیہ، 55 روپیہ، 75 روپیہ، 100 روپیے میں ملتا ہے۔ ملتا کہ نہیں ملتا؟ بولیے ایمانداری سے۔ ارے ملتا ہے نا؟ چلو اس پہ ہاتھ رکھو، اس پر ہاتھ رکھو مسلمانوں۔ اسی لال قلعے میں چلا جانا، اسی چور مارکیٹ میں جانا، اسی چوراہے پہ جانا جہاں یہ ساری چیزیں بک رہی ہیں۔ کسی مولوی کا کرتا پاجامہ لال قلعہ کے چوراہے پہ نیلام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا۔ بولو ایمانداری کے ساتھ، آیا؟ کبھی دیکھا؟ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مولوی کی نسبت قرآن سے ہے، اس مولوی نے قرآن پڑھا ہے، اس مولوی نے قرآن پڑھایا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مچل رہا ہے میرا دل کہنے کو، اور حضرت میرے شریعت کو بھی سننا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اور سنو حدیث، دنیا کی تمام، اچھا سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈنک مارنا۔ بچھو کا کام ڈنک مارنا، شیر کا کام پھاڑنا، چیڑنا، کھانا، درندگی کو اتر جانا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ شیر، یہ چیتے، یہ سانپ، یہ بچھو، دنیا کی تمام زہریلی مخلوق، تمام زہریلی مخلوق، اور وہ تمام مخلوقات جنہیں ہمارا آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور غیر استعمال میں بھی ہے، دنیا کی تمام مخلوق قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن پڑھانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے بابا؟ ارے بولو کیا کرتی ہے؟ مغفرت۔ یہ جو 91 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ماں کا لال ہے، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو قرآن کے زیر کو صبر کر دے اور صبر کو پیش کر دے؟ یہ حافظ قرآن جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اس کی گارنٹی ہماری ہے۔ اس کے ہر حرف کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، جس کے ہر حرف کی لفظ کی حرکات و سکنات کی حفاظت رب کائنات نے لیا ہے۔ اس کو لوگ مٹانے کے در پہ ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا، اپنا نائب انسان کو بنایا، اور مدرسے میں بھیجا بچوں کو، اور منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس ازبا خدمت بداشت۔ اور اللہ کا احسان سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کے کام کے لیے استعمال کر لیا، دین کے کام میں لگا لیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ چاہتا چرند و پرند سے کام لے لیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چرند اور پرند سے کام لیے گئے، دیگر مخلوقوں سے وقت پر کام لیا گیا، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ضمانت خود لی، اور پھر اس کے بعد اپنا نائب، اپنی امت بندے کو بنایا۔ اے میرے بندے، تیری بھی ذمہ داری ہے قرآن کی حفاظت کر۔ اور سنو، جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہو کر دنیا کو چھوڑتا ہے، پورا جسم اس کا گل بھی جائے لیکن اس کا سینہ محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام موجود ہے۔ اور یہ قرآن مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ یوگیا مودیا اوگیا پوگیا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا ڈالے، یہ غیر ممکن ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتی، اور یہ نور پھیلتا ہی رہے گا،
سورج کے روشنی کی طرح، چاند کی چاندنی کی طرح پوری تابناکی کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا ہے، اسلام پھیلتا رہے گا۔ قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھائی چائے والے، بیٹا یہ چائے تو پورے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا، کم سے کم جلسے کی آبرو بچا لو بیٹا۔ تم سے صدقہ مانگ رہا ہوں، جب تک میری گفتگو ہو آپ وہیں بیٹھ جائیے، چونکہ اب میں اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ اور ہر اصل میں چائے خلل ڈالتی، چائے کا، چائے والے کا کام یہی ہے، ہر بنے کو بگاڑ دو، جمہوریت کو بگاڑ دو، دستور کو بگاڑ دو، ملک کے سسٹم کو بگاڑ دو، یہ چائے والے ہی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے ذرا رکو، جلسے کو مت بگاڑو۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے دی، پھر اللہ نے اپنا نائب حضرت انسان کو بنایا۔ آج اس ادارے سے 91 بچے 9 اور 91 بچے حافظ قرآن ہوئے، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہر سال 100 بچے، 125 بچے، 90، 95 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں یاد رکھنا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایک بچہ بھی حافظ قرآن یہاں ہو جاتا، مولانا جو آپ کے محتمم صاحب ہیں، ان کی اخلاص کی بنیاد پر اس حافظ قرآن کے صدقے میں اللہ 10 کو بخشے گا ہی، 10 کو تو معاف کرے گا ہی۔ اللہ اگر پورے محلہ کو معاف کرنے پہ آ جائے، اللہ پورے ضلع کو معاف کرنے پر آ جائے ایک حافظ قرآن کے صدقے میں، تو کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ یہاں تو 91 حافظ قرآن تیار ہے۔ مدرسے والوں نے کمال تو یہ کیا، 91 بچے تیار کر دیے، صدقہ لایا، زکوٰۃ لایا، فطرہ لایا، امداد کی رقم آئی، ان تمام بچوں سے حافظ قرآن کو تیار کر دیا گیا۔ پھر مدرسہ والا گالی بھی سنا، کھا کھا کے 3 انچ پیٹ موٹا ہو گیا ہے، چربی موٹی ہو گئی ہے، سجھتا نہیں ہے، حساب لیا جائے گا، کتاب لیا جائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، مدرسے کا اس دور میں چلانا لوہے کا چنا چبانا ہے، اور آج کی بھٹی سے اپنے آپ کو گزرنا ہے اور گزارنا ہے۔ حکومت بھی چاہتی ہے مدرسے میں تالے لگا دیے جائیں، اور آپ بھی یہ چاہتے ہو مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی میں اور آپ کی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کام حکومت اپنی ملکی سطح پر کر رہی ہے، آپ وہ کام اپنے گاؤں میں، دیہات میں کر رہے ہیں۔ اسی لیے جس طریقے سے ایمان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے ایمان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ، خانقاہ، مکتب، مساجد کو بچانا عین اولین فریضہ میں داخل ہے۔ اگر آپ نے اس کو بچا لیا، اور یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک مدرسے قائم رہیں گے، جب تک خانقاہیں قائم رہیں گی، جب تک مساجدوں کو آباد کرنے والا رہے گا، ایک مدرسے والے کے صدقے میں اللہ پوری دنیا کو کھلائے گا۔ ایک مدرسے والے کے صدقے، یہ وہ مدرسے ہیں۔ 91 بچے حافظ قرآن ہوئے، اور آپ حافظ قرآن کے فضائل کے ہمارے آنے والے مقرر سے سنیں گے۔ میں اچھا ہے اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ مسلسل در مسلسل یہ کاروبار آج 1.5 مہینے سے، صبح کہیں، شام کہیں، دوپہر کہیں، اور 170-75 کلومیٹر سے موٹر سائیکل سے آیا ہوں اس بڑھاپے میں، اس جذبے کے ساتھ 91 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ اللہ تو نے کیا کیا اور تیرے اعمال کیا ہے؟ تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ دوں گا اللہ پورنیہ کے امور ودھان سبھا کے علاقے میں ایک جلسہ ہوا تھا، بڑھاپے میں 175 کلومیٹر کراچی کی ٹھنڈ میں گیا تھا، صرف اس لیے 91 حافظ قرآن تیار ہوئے تھے، 91 دین کے دائی تیار ہوئے تھے۔ میں نے اپنا جان تو لگا دیا، مال نہیں تھا اللہ میرے پاس، اب مال کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مدرسے والوں کی بڑی قربانیاں ہیں جو آپ کے تمام جائز پیسوں کو صحیح جگہ لگاتے ہیں۔ محتمم صاحب نیک خدا ترس انسان ہے، مخلص ہیں، اساتذہ پارسا ہیں، اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ دوستو، ایک بچے پر جب خرچ ہوتا ہے سالانہ حافظ قرآن بنانے پر تو تقریباً 30,000 روپیہ ہوتا ہے۔
کتنا ہوتا ہے بابا 3 سال میں؟ 3 سال میں کتنا؟ 30,000 30,000 3 سال. اور یہاں جو بچے 91 بنے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنے خرچ ہوئے ہوں گے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا مولانا. جب حافظ قرآن ہوا تو اورنگزیب تو بادشاہ تھا. چلو بھائی جلسہ کرو، برقع جلسہ کیا. جلسہ میں وزراء آئے، وکلا آئے، بڑے بڑے بیرسٹر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب مسجد کے کونا میں جا کر رو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بولیے کیا کر رہے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا، ابا آئے آپ کی سلطنت میں، میری بادشاہت میں علماء کا ہجوم ہے، آپ کا پوتا حافظ قرآن ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اب جواب سنو. آپ کا پوتا حافظ قرآن ہوا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر کے والد نے کہا، بیٹا تیرا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے اس لیے تو جشن منا رہا ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہوا اس لیے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. اورنگزیب عالمگیر کتابوں میں آتا ہے کہ سلطنت کے اندر رہ کر 6 مہینے میں قرآن کو حفظ مکمل کیا اور باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا میں آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو چکا ہوں. یہ حافظ قرآن کی عظمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے. اچھا مسلمانوں، بیٹی 12 سال کی ہو یا 22 سال کی ہو، رام چندر کے پاس بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے. بھیجتے کہ نہیں بھیجتے ہم لوگ؟ جگدیوا کے پاس بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، سکھدیوا کے پاس بھیجیں گے پڑھنے کے لیے. اب مدرسہ کا مولوی 5 وقت کا نماز پڑھائے گا، تقوی والا، طہارت والا، پاکیزگی والا، ایمان والا، اس کے پاس نہیں بھیجیے گا. مولوی تلخمی کے پاس کیا ہوگا پڑھا کے؟ ہم تو پروفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. میرے دوست یاد رکھنا، بیٹی ہو یا بیٹا، بنیادی طور پر اس کو پہلے قرآن کی تعلیم دو، پھر کالج میں بھیجو، یونیورسٹی کے اندر بھیجو. اور میں تو اس بات کا قائل ہوں، بیٹی اگر باشرع ہے تو اس کو پڑھاؤ، ورنہ ایسی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ردی کی ٹوکری میں آپ کے گھروں میں پڑی رہے اور آپ کی بیٹیوں کی عزت نیلام سڑکوں پر ہو رہی ہے. سوچو ہم کہاں کھڑے ہوئے. تو قرآن وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے پڑھنے اور پڑھانے پر بھی ثواب دیا ہے. تو کیا ہم لوگ اپنے بیٹا کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ کہیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ایک بچہ پر مدرسے والوں نے 30,000 خرچ کیا 3 سال میں، اور 91 بچہ ہے. اگر میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہوا تو ہم کیا عمل کریں؟ جو حافظ قرآن میرا بیٹا نہیں ہوا یا میں نہیں بن سکا، لیکن حافظ قرآن کا ثواب مجھ کو ملے، وہ جو پڑھے مجھ کو ملے، وہ نفل پڑھے تو مجھ کو ملے، وہ تہجد پڑھے تو مجھ کو ملے، وہ مدرسہ میں پڑھائے تب مجھ کو ملے، وہ مکتب میں پڑھائے تب مجھ کو ملے. ان تمام ثواب کے ذخیرے کو میں بتا رہا ہوں. میرے دوست، میں آپ سے 30,000 نہیں اور 55,000 نہیں، میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ عظمت قرآن کے نام پر اور اس مدرسے کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس میں سے 90 آدمی چاہتے ہیں. جو 90 آدمی اپنے بیٹا کو حافظ قرآن نہیں بنایا، وہ چاہتا ہے کہ میں حافظ قرآن تیار کر دوں یا کرا دوں، تو آج آپ سے ایک حافظ قرآن کا صدقہ مانگا جائے گا، اور ایک حافظ قرآن کا صدقہ صرف اور صرف 11,000 روپیہ ہے. کتنا؟ بولیے کتنا؟ 11,000. دولت نہیں مانگی، سلطنت نہیں مانگا، جائیداد نہیں مانگی، آخرت کا سامان مانگا ہے، قبر بنانے کا مشین مانگا ہے، قبر کو روشن کرنے کی فیکٹری کے آلات مانگے ہیں. قبر میں سانپ بچھو جب آئے گا ڈنک مارنے کے لیے آپ کہہ دیجئے گا فلانا بچہ حافظ قرآن ہوا تھا، اس کے نام کا صدقے کا اعلان ہوا تھا. ایک مولوی امیر شریعت کی موجودگی میں اعلان کیا تھا، حضرت امیر شریعت کی موجودگی میں اعلان کیا تھا
11,000 روپیہ دو گے حافظ قرآن کا ثواب ملے گا۔ بچہ نیت کرے گا، بچے سے نیت کرائی جائے گی۔ کون ایسا ماں کا بیٹا ہے جس کی ماں چلی گئی ہو، جس کا باپ چلا گیا ہو، اپنے ماں کے نام ایک حافظ قرآن کو تیار کرا دے، اپنے باپ کے نام ایک حافظ قرآن کو تیار کر دے۔ ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، مکھیا صاحب، سمیتی صاحب، کون ایسا بیٹا ہے اپنی ماں کا جو 11,000 کا پہلا اعلان کرے حافظ قرآن کے صدقے کے لیے؟ اس بچے پہ جو خرچ ہوا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے سال ثواب کے لیے دے رہا ہوں۔ جو یہ بچہ پڑھے گا تب ثواب، بچہ چلے گا تب ثواب، بچہ نفل پڑھے گا تب ثواب، بچہ روزہ رکھے گا نفلی تب ثواب۔ بولو کون ایسا اللہ کا بندہ ہے؟ ایک آدمی پہلے تیار ہوئی، 11,000 روپیہ۔ ماں کا بیٹا اپنی ماں کے لیے حافظ قرآن کی عظمت، الحمدللہ، بولو بھائی